خوراک کے حوالے سے کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ جی پچھلے سال بھی شارٹ کی گئی اور اس اس سال سال بھی بھی پلاننگ ہے، اور ابھی گندم پرکیور ہو رہی ہے، پاکستان کی ضروریات سے زیادہ ہے، اور وہ گندم جو سے نا افغانستان میں اس کا ریٹ نکلا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے تو باہر کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پر میٹنگز ہو رہی تھی۔ پہلے پتہ یہ لگا ایک میٹنگ ہوئی ہے، پھر یہ پتہ لگا کہ ٹاپ لیڈرشپ کے بجائے یہ جو سیکنڈ جو آ جاتے ہیں نا، میں نام نہیں لوں گا، وہ اور اس سے تھرڈ والے یہ سارے کر رہے ہیں کہ یار اگر کوئی کرپشن کرنی ہے تو اتنے بڑے جو سب کچھ کر کے پیسہ تو نہیں اتنا اس میں سے نکلے گا، تو یہ عوام کو بھوکا کرنا ہے، کیا ان کو آپس میں لڑانا ہے، کیا مقصد ہے یہاں، یا یہاں پہ خوراک شارٹ کر کے قحط سالی پیدا کر کے لوگوں میں آپس میں جنگ کروانی ہے، کیا افراتفری. مقصد ہے؟ افراتفری پھیلانی ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ اس کے اوپر میٹنگ شروع ہوئی۔ پھر آپ یہ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت کیسے ہوئی، لندن میں کیا میٹنگیں ہوتی رہی، لندن میں بھی یہی میٹنگیں ہوتی رہی، اور ہوتا کیا رہا یہ اس ٹائم میں بتاتا ہوں۔ یہ مجھے کل رات کو اور کچھ آج صبح جو تھا نا، مسلسل ہم لگے ہوئے تھے، یہ ہم نے پہلے ہی بریک کی تھی نیوز کہ وہاں پر ملاقاتیں جاری ہیں اور کچھ اس طرح کی ہیں۔ دیکھیں اس ٹائم میں جو ابھی تک معلومات ہوئی ہیں کہ شنگھائی کے بہت سارے بینکرز ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ، پاکستان کے بہت سارے بینکرز ہیں جو موجود ہیں ان میٹنگز کے اندر، کچھ ہماری جو لیڈرشپ ہے میں نام نہیں لوں گا وہ بھی شامل ہوئی، اور یہ کسی تھرڈ مقام پر ہوئی، اس مقام کا بھی تھوڑا سا اندازہ ہے لیکن نہیں بیان کرنا، وہاں پر ہوئی۔ اور مقصد کیا تھا، اس کا مین وجہ کیا بنی؟ ایک امریکن پالیٹکس نے یو ٹرن مارا، کیا ٹرمپ کی پالیٹکس تھی، اس سے یو ٹرن لگا، جو بائیڈن آنے کے بعد افغانستان کی صورتحال یکسر تبدیل ہوئی، پلس سی پیک جو ہے، سی پیک کی اہمیت ایک سال 1.5 سال پہلے کی نسبت آج 4 گنا زیادہ ہو گئی۔ 1-1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ راستہ تبدیل کیا چائنا نے کہ اب ہم چابہار کے تھرو ٹریڈنگ کریں گے۔ چابہار انہوں نے پورٹ بائی بھی کر لی، انڈیا کو نکال دیا وہاں سے، ایک جو اوپوننٹ صورتحال بن رہی تھی اس کو ختم کیا اور اپنا انفلوئنس شو کر دیا، اور اس کا جو راستہ بنا رہے تھے وہ پاکستان، افغانستان، ایران اور پھر آگے یہ چابہار میں یعنی کہ انٹر ہو رہے تھے۔ جب یہ ٹریڈ لائن کو اس کو دیکھا گیا تو وہاں پہ یہ اندازہ ہوا، بڑی بڑی نیشنز غلطیاں کر جاتی ہیں جناب، اس بات کو ہمیں، لیکن وہ نیشن ہوتی ہیں جو ایک دم غلطی کر بیٹھے تو اس کی اصلاح کی طرف آ جائے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا یہ ہم غلط پروگرام بنا بیٹھے ہیں، نہ وہاں پہ درمیانے جہاز لگ سکتے ہیں، وہاں پہ صرف چھوٹے جہاز لگ سکتے ہیں، اور مدر شپ جو ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ تو لگ ہی نہیں سکتا، لگ ہی نہیں سکتا، درمیانے بھی نہیں لگ سکتے، مدر شپ ڈائریکٹلی آ کے گوادر میں لگ سکتا گوادر میں جو ہے، کہ درمیانے اور نیچرل. چھوٹے بھی لگ سکتے ہیں جی، اور شارٹیسٹ جو ہے نا وے ہے، یہ بات آ گئی۔ اور یہ جو 10 سالہ پلان ہے یہ کیا ہے کہ 10 سال تک تو یہاں پہ کچھ ہونے نہیں دینا، ہو نہیں سکتا. تو چائنیز نے اس بات کو جان لیا اور پھر انہوں نے اس بات کو اوپن کیا کہ نہیں ہمیں یہاں پہ اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، یعنی کہ ایک اللہ پاک کی طرف سے مدد یہ آئی کہ امریکن انتظامیہ وہ جو وار کی طرف راغب تھی وہ وہاں سے ہٹنے پہ ہو گئی اور یہاں کی صورتحال بن گئی۔ تو یہ میٹنگز چل رہی تھی جس کے بارے میں ہوا جو معلومات تھی، مسلسل کالز ہو رہی تھی اور رابطے کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس بات کا اندازہ لگا کہ پاکستان اس ٹائم میں گولڈن سپیرو ہے پوری دنیا کے لیے، یہ معاشی ہب بننے والا ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ یہ جو اگلے 2 سال ہیں، اب یہ میں تھرڈ یا ایک علیحدہ میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر پاکستانیوں سے اور کچھ بینکر سے، اس میں ٹاپ لیڈرشپ نہیں تھی ہماری، اس کے اندر یہ بھی بات ہوئی کہ اگر 2 سال کے لیے اس پروگرام کو، اس ڈیموکریسی کو چلایا جائے اور اتنے بلینز اس میں ایڈ کر دیے جائیں 2 سال کے لیے، تو یہ جو ٹوٹل جو اس ٹائم میں پیکج ہے آئی ایم ایف کا، اس سے بھی باہر نکل آئیں گے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو وہاں پر ایک شخص نے ایک بات کی کہ ابھی اماؤنٹ پہنچے گی تو ایک کال آئے گی اور یہ پیسہ وہیں شفٹ ہو جائے گا، جو $18 بلین جو پاکستان کے خزانے میں تھا اور جانے کے بعد وہ جہاں پہ گیا ہے، یہ پیسہ بھی وہیں چلا جائے گا، اور صرف یہ ہوگا کہ اب اس باقی کے معاملات تم خود دیکھو کہ اس کو پورا کیسے کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اب یہ متضاد سی باتیں آ رہی ہیں، دیکھیں ہم کنفرم نہیں کر رہے، یہی باتیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں
اور یہی میں نے آگے بیان کر دی کیونکہ یہ پبلک کی امانت ہے. میڈیا تو ہمارا اس ٹائم اتنا مفلوج ہے کہ وہ ایک لفظ بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ اگر وہ انویسٹیگیٹ کرے یا ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں ان کو بات کرنے کی تمیز ہے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا آتا ہے، ان کو معاملات کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے. لیکن کیا آج اب یہ میری بات ختم ہو چکی ہے؟ سنزیلا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ مریم نواز نے آج نہیں یہ بتایا کہ غداری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے میڈیا کو ہی مفلوج کر کے رکھ دو، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دو.